सच तो बोलूंगी मगर हार जाऊंगी, वो झूठ बोल के ला जवाब कर देगा मुझे। Welcome dear viewers, today my contents about great poets Pakistani Parveen Shakir's his romance with Nasir Ali giving to information. دوستو آج بہت ہی خاص कार्यक्रम ہے اور آج بہت ہی خاص گھٹنائیں ہے. Today my these stories about the romantic stories Nasir Ali's there is different writers to in romance and the poets and his emotions and feelings which written to different books giving to information. Great poets Pakistani Parveen Shakir and his old life details on romance and their love and affectionates in the college life. دوستو چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں. آپ لوگ تک ہماری ویڈیو ہماری جو ریسرچ ہے یہ پہنچتی رہے گی. تو دوستو ہم آج تھوڑی سی بات کرتے ہیں پروین شاکر کی جو اپنے زمانے میں بہت ہی جو اعلیٰ رہی, اور اس کے علاوہ پروین شاکر نے کئی ایسی کتابیں لکھی. لیکن یاد رہے کہ پروین شاکر 26 دسمبر 1994 کو جو ہے ایک بس اور کار کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اچانک, جس میں جو ہے پروین شاکر کی ڈیتھ ہوتی ہے, اور اس میں جو ڈرائیور تھا اس کی بھی ڈیتھ ہوتی ہے, اور اچانک ایک بلاسٹ ہوتی ہے, اور پاکستان ریڈیو میں جو ہے یہ ایک تہلکہ مچ جاتا ہے شام کے وقت, اور کہ ایک بس اور ایک کار کا تصادم ہوا جس سے جو ہے ایک شاعرہ جو ہے اس جہاں سے چل بسی, اور ایک ہر طرف ایک کوہرام اور ایک شام کی اداسی چھا جاتی ہے. تو اس شاعرہ کی بلندیاں اور اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے. تو یہ پروین شاکر جو ہے وہ قدرتی طور پر خوشبو کی شاعرہ تھی. اس کو کئی کتابوں میں محبت کی شاعرہ بھی کہتے ہیں, موسموں کی شاعرہ بھی کہتے ہیں, اور شاعروں کی ملکہ بھی کہتے ہیں, خوشبو شاعروں کی خوشبو. اور کئی یہ پھولوں کی شاعرہ ہیں اور اپنے لفظوں میں پھول بکھیرتی ہیں, اور کئی ادیبوں نے بھی اس پہ قلم اٹھایا. اور اس پہ اس زمانے میں کیونکہ نوجوان لڑکیاں جو ہے اس سے جو ہے محبت کرتی اور اپنے سرانے کے نیچے گھبراتی, اور اپنی دہلیز پہ اس کے سرانے کے نیچے اس زمانے میں, کیونکہ عمران سیریز وغیرہ تھی جس زمانے میں یہ شاعرہ تھی, تو لڑکیاں جو اس کی پکچر, اس کی تصویریں اور اس کی جو شاعری تھی وہ بہت شوق سے اس زمانے میں پڑھتی تھی. تو دوستو یہ انہوں نے اس زمانے میں, دوستو یہ پروین شاکر یہ 1952 میں جو ہے سید شاکر حسین کے ہاں جو ہے ایک بیٹی پیدا ہوئی, اور پھر ان کی جو پروین شاکر جس کا نام بچی جو چھوٹی سی تھی اور اس کا نام پروین بانو رکھا گیا. پھر کچھ عرصے بعد ان کی دوسری بہن بھی تھی جس کا نسرین بانو, اور پروین بعد میں شاکر نام رکھا گیا. لیکن دوستو اس کی کئی وجوہات ہیں جو ان کی شاعری میں کئی ان کے مد مقابل رہے. اس کے علاوہ انہوں نے کئی شاعروں کے حوالے جو 1977 میں جو انہوں نے اپنی شاعری میں ایک خواب میں لکھا ہے. ایک خواب میں جو ہے 1970 میں کی شاعری جب آئی تو عورتوں پہ مظلوم جو آج کل کے معاشرے میں جو مرد جو ہے ان پہ ظلم کرتے ہیں اور مرد اپنی خواہشات کے پیچھے پھرتے ہیں, تو ان پہ جو ان کی عکاسی اس نے بہت زیادہ کی ہے, اور بچیاں جو ہے وہ ناسمجھ ہوتی ہیں. تو اس کی اگر آپ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں تو مائیں تمام کے اندر انہوں نے مجموعے کے اندر ایک لکھا ہے, ایک خواب. نہ جانے کچی عمر میں نہیں سمجھتی ہیں یہ بچیاں, اور اپنے اپنے گھروندوں کو لے کر گھروندہ جو انہوں نے ایک نظم لکھی ہے, اس کو ضرور پڑھیں. تو اس میں جو ہے بچیوں کے 3 خواب انہوں نے ہیں, اور بچے چھوٹی عمروں میں گڑیا لیتی ہیں, خواب دیکھتی ہیں, لیکن مچھیرے اس کو پکڑ لیتے ہیں جو معاشرے میں بنے ہوئے ہیں. تو اس پہ بڑا انہوں نے مچھیروں پہ لکھا ہے. تو دوستو یہ 1970 کی خواب, ایک خواب جو انہوں نے لکھا تھا چھوٹی بچیوں پہ, لڑکیوں پہ, اور انہوں نے اس پہ جو ہے قلم اٹھایا. اس کے علاوہ پروین شاکر جو ہے ان کے بارے میں ندیم
قاسمز کہتے ہیں کہ وہ کھری کھری باتیں لکھتی تھی اور سچ کہتی تھی اور محسوسات کی شاعرہ تھی اور خود جو ہے جو دل میں آتا تھا وہ لکھ لیتی تھی اور سچ لکھتی تھی اور اس سے کیونکہ وہ کراچی میں پلی اور کراچی میں ہی جو انہوں نے اپنی تعلیم حاصل کی، لیکن ان کی جو ہے بچپن سے جو ہے پروین شاکر کو اپنی استانیوں نے کہہ دیا تھا کہ ایک بہت بڑی شاعرہ بنے گی اور آخر میں انہوں نے ثابت کر دیا. لیکن پروین شاکر کو پرندوں سے، جانوروں سے، کبوتروں سے بہت زیادہ محبت تھی اور بچپن میں جب وہ مر جاتی تھی تو ان کے لیے جو ہے روتی اور یہاں تک کہتے ہیں کہ پروین شاکر موسموں کی شاعرہ تھی، خوشبو سے، گلابوں سے، بہار سے اور خاص کر کے بارش کے موسم میں بارش جب برستی تو اس پہ جو ہے اور مٹی کی سوندھی خوشبو جو اس کو لگتی ہے ان کا وہ زیادہ ذکر کرتی ہے اور وہ سوندھی خوشبو اس کو آتی ہے. اور جب پروین شاکر نے وفات پائی تو وہی اس کی قبر پہ بارش اور سوندھی خوشبو آئی. تو دوستو اس کے علاوہ جو اس کی بارے میں کئی ادیبوں نے لکھا، لیکن ان کو جانوروں کو زیادہ شوق تھا اور ان کے جو والد بچپن میں جو ہے کیونکہ سنی منسلک شیعہ منسلک سے تعلق رکھتے تھے اور جبکہ ناصر علی کی جو ہے وہ ہم داستان بعد میں بیان کریں گے، لیکن ان کی والد نے جو ٹیلی فونس میں نوکری شروع کر دی تھی اور اس کے علاوہ جو ہے بارش سے اور کچی مٹی سے اس کو بہت زیادہ محبت تھی. اب جو ہے پروین شاکر کو ماں باپ نے بہت لاڈ پیار سے پالا تھا اور وہ کتابوں سے اور بچپن سے شاعری سے محبت رکھتی اور اپنی ضروریات خود جو ہے کرتی اور والد کا نام شاکر حسین تھا، وہ خود شاعری کرتی تھی اور وہ خود ادیب تھے تو اس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے پروین شاکر اپنا نام رکھا. اور انہوں نے جو ہے گھر میں جو ہے جو پرندہ کوئی بھی مر جاتا تو ضد پر اڑ جاتی تھی تو ماں باپ رات دن جو ہے کھڑے رہتے اور اس کی ضد کو منواتے اور بہرحال انہوں نے جو ہے اپنی زندگی کے خود فیصلے ایک دن کرنا چاہے، لیکن بچپن میں یہ حساس طبیعت کی تھی اور اس کے اندر فن جاگ رہا تھا اور لیکن ان کو جو ہے گھریلو گھر میں جب رہتی تو گھر میں رسالے، میگزینز وغیرہ جو ہے یہ پڑھتی اور کئی واقعات اس زمانے میں ایک اسٹوڈنٹس تھی جس کا نام ذاکرہ بطول تھا جو اس بطول کے انداز میں اس کو مرثیہ اور قصیدہ اور نظمیں جو وہ پڑھتی تھی تو وہ نعت جس انداز میں مرثیہ پڑھتی تھی تو پروین شاکر نے اس کی کاپی کی اور اس کو بہت زیادہ تو مجالس میں جہاں بھی جاتی تو وہ جو ہے اسی کے انداز میں پڑھتی. تو پروین شاکر نے اپنے زمانے میں جو ہے کئی جو انہوں نے اپنے زمانے میں کئی کتابیں بھی جو ہے لکھی اور پروین شاکر کی جو ہم جہاں تک رومانس کی بات کر رہے تھے کہ کیونکہ یہ نرم مزاج، خوبصورت اور اس کی طبیعت میں تھی اور نیچر کو پسند کرتی اور رومانس اس کی شکل میں تھا، لیکن ضدی بھی تھی اور وہ اپنی بات کو منوانے پر اڑی رہتی. لیکن اس کی شاعری میں جہاں بھی دیکھیں تو محبوب کا انہوں نے جو ہے اچھے الفاظ میں شکوہ کیا ہے اور اپنے خواب میں پرانی یادوں کے رشتے ان کے ہاں جو ہے سخنس میں نظر آتے ہیں. پروین شاکر کا تعلق جو ہے اپنے محبوب سے رہا اور محبوب کے بارے میں انہوں نے زیادہ لکھا اور اس کے علاوہ ان کی والدین نے ایک دن اس کا ایک لڑکے سے اسکول کے زمانے میں عشق ہو گیا اور اس والدین نے منع کر دیا اور وہ لڑکا جو تھا وہ ان کے ساتھ امتحانات دے رہا تھا. اس زمانے میں وہ لڑکا تعلیم کے میدان میں پروین شاکر سے پیچھے رہ گیا جس کی وجہ سے کیونکہ خاندان والے اسٹیٹس مرتبہ چاہتے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے بیٹی کے رشتے سے انکار کر دیا کیونکہ پروین شاکر آگے نکل چکی تھی، اس سے تعلیم میں بہت آگے چلی گئی تھی. تو انہوں نے کئی بار جو ہے اپنی کتابوں اور شاعری میں جو ہے پیا کا لفظ بھی زیادہ استعمال کیا، لیکن پروین شاکر کا زیادہ تر محبوب
پر انہوں نے محبوب کا لفظ اپنے زمانے میں زیادہ لکھا، اور جگہ جگہ وہ لکھتی ہیں کہ میری تھا طلب ایک شخص جو نہیں ملا مجھے، ہاتھ واس سے یوں گرا کے بھول گیا سوال بھی۔ خوشبو کتاب کے اوپر سے یہ لکھا ہوا ہے، اور اس کے ٹائٹل پہ اس کے علاوہ وہ سماج کے پنجرے سے آزاد ہونا چاہتی تھی، کیونکہ سماج میں جو ہے بندھنوں سے، خاندانی مشترکہ خاندان سے جو انسان قید میں، غلامی میں اور ملنس میں جو ہے انسان پھنس کے رہ جاتا ہے، تو وہ آزاد تھی، اور اس کو قدرت نے نیچر پسند تھی، آزاد خیال کی تھی۔ وہ اپنی کتاب خوشبو جو انہوں نے لکھی، تو وہ 24 دسمبر 1976 کو کتاب میں منظر عام پر آئی، اور اعلیٰ ادبی آدم جی ایوارڈز بھی اس پہ اس کو ملا۔ تو کئی بار انہوں نے یہ بھی شعر لکھا ہے کہ کمال ضبط میں خود میں اسے سجاؤں گی، میں اسے اپنی دلہن خود بناؤں گی، اس طرح وہ اپنے اشعار میں ذکر کرتی ہیں۔ تو لیکن ایسا بھی ہوا کہ اس کی جو ہے زندگی میں بستر کے نیچے جو ہے ایک وحشی شخص کے ساتھ اس کا نکاح ہوا، لیکن 8ویں جماعت میں جو ہے ایک اس کی جو سہیلیاں تھیں، دوست تھے، ان کا ایک لڑکے سے عشق ہو گیا تھا، جس سے وہ جس کا ذکر وہ ایک دہلی کی جوتشی نے بھی ان کا ذکر کیا ہے۔ خوشبو میں ان کا جو ہے 1000 بار جو ان کا جو اس زمانے میں جو خوشبو شائع ہوئی، تو اس زمانے میں لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا۔ اس زمانے میں عمران سیریز کئی لڑکیاں پڑھتی تھیں، اور انہوں نے کئی بار جو ہے اپنے اشعار میں بھی ذکر کیا، لیکن اس کے رشتہ دار سے یہ چاہتے تھے کہ بڑا خاندانی رشتہ ہو، اور منگنی اس کے ساتھ تعلیم یافتہ لڑکا ہو اور خاندانی ہو، تو انہوں نے باہمی رضامندی کے ساتھ انہوں نے نصیر علی جو ایک ملٹری میں ایک فوج میں تھے، تو ان کے ساتھ جو ہے ان کا سبند ہوا۔ نصیر علی جو اپنے زمانے میں ملٹری میں تھے، اور ان کی والدہ کا خالوزاد تھا، اور ان کے ساتھ جو ان کا سبند رہا، اور وہ جو ہے نصیر علی اس کے گھر آتا جاتا اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا، اور وہ میڈیکل کی فیلڈ میں انہوں نے جو ہے نصیر علی نے MBBS کیا تھا اس زمانے میں، لاہور میں میڈیکل کالج سے انہوں نے MBBS جب کیا، تو نصیر علی کی جو والدین تھے وہ بنگلہ دیش سے کراچی آئے، اور ان کو جو ہے خاص کر کے وہ پروین شاکر کو زیادہ تعلیم سے اور تعلیم کرنے سے اور شاعری سے نہیں روکتے تھے، اور ان کی شاعری کوئی ہائر اسٹینڈرڈ کی وہ نہیں سمجھتے، لیکن ایک دن اس کے گھر میں آیا، اور انہوں نے کچھ ڈاکٹری وجہ سے جو ہے پروین شاکر کے کمرے میں اس کے سر پر ہاتھ ماتھے پر رکھا، اور اس کو پروین شاکر نے محسوس کیا، کیونکہ وہ محبت کی طالب تھی، اور عورت محبت چاہتی ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتہ تھا کہ آخر یہ بعد میں یہ وحشی درندہ ثابت ہوگا، لیکن اس کی سرخی اور اس کو آرام، اس کے چہرے پر سکون شکنی ہوتی، اور لیکن اس کے بعد جو ہے ایک شعر میں وہ لکھتی ہیں کہ اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ چپ کے ہاتھ رکھا، اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ ہاتھ رکھا، روح تک آ گئی تھی تاثیر مسیحائی کی، انہوں نے یہاں تک اپنے شعر میں بھی اس طرح لکھا ہے۔ لیکن نصیر علی دلچسپی اس سے لینے لگے، اور اس کے ساتھ مرہم پر ہاتھ رکھنے لگے، اور اس کے زخموں پہ جو ہے پٹی رکھنے لگے، لیکن نصیر علی کے ساتھ والدین بھی راضی تھے۔ پھر لیکن جب والدین کو یہ پتہ چلا کہ نصیر علی جو ہے وہ جو ہے سنی ہے، کیونکہ پروین شاکر کے والدین جو ہے وہ شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے تھے، تو اس سے بڑی مخالفت ہوئی، اور لیکن پروین شاکر ضدی تھی، اور وہ اپنی ضد منواتی تھی، اور جس سے جو ہے ان کی شادی جو 1976 میں جو ہے فیض آباد میں جو ہے ایسنس میرج ہالس میں جو ہے اس زمانے میں جو ہے شادی ہوئی، اور شادی میں ان کی جو جوڑا تھا سرخ رنگ کا تھا، سرخ رنگ کی ساڑی تھی، دوپٹہ تھا، اور سرسبز جو ہے اس کی
شلوار تھی اس زمانے میں جو خوبصورت تھی، سرخ بلند اور حسیناؤں کی ملکہ بن چکی تھی. اور یہاں پر نصیر علی شکل سے خوبصورت تھا اور اچھا تھا، لیکن وہ شام کے وقت برن شاکر کے ساتھ جو ہے باغوں میں جھولتا اور پھرتے، اور شام کے وقت وہ گھومتے. برن شاکر نے پیشانی پر ہاتھ رکھا تو یہ سمجھا کہ یہ بہت اچھا ہے، پڑھا لکھا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس نے صبح کے دن بتائے. لیکن شاکر علی کی والدہ جو تھی، جب شادی ہوئی تو اس کی والدہ ہائر اسٹینڈرڈ کا سوچ رہی تھی کہ نصیر علی کی جو والدہ تھی وہ ہائر اسٹینڈرڈ کا سوچتی تھی، مشترکہ خاندان تھا اور وہ روٹیاں خود بناتی تھی، لیکن بعد میں پروین شاکر کو پکانا پڑی. اور نصیر علی کی والدہ کوئی ہائر اسٹینڈرڈ کا سوچ رہی تھی کہ کوئی لڑکی میرے گھر میں آئے، لیکن ایک شاعرہ اس کے گھر میں آئی اور آتے ہی جو ہے اسے جو ہے روٹیاں پکانا جو ہے یہ انہوں نے شروع کر دیا. اور اس کے علاوہ ان کی لائف میں کئی ایسے اتار چڑھاؤ آئے، اور پھر جو ہے اس کو گھر میں رات کو گئے، صبح ناشتہ تیار کرنا پڑتا، رات کو 20 روٹیاں تیار کرتی اور تھکن سے چور ہو جاتی، اور صبح پھر کالج جانا پڑتا. اور اس طرح اس کی عمر بیتی اور گھریلو جھگڑوں سے، چاچیوں کی وجہ سے، سسور کی، اور اس طرح لڑائیاں ہوتی. لیکن بات کہاں سے کہاں تک جاتی ہے. لیکن اس زمانے میں جو نصیر علی جو تھی وہ اس کے ساتھ رہی، لیکن ان کی 1980 میں جو ہے 3 سال بعد جو ہے اس زمانے میں پروین شاکر سے تقریباً امتحانات دی تو انہوں نے انگریزی ادب میں لسانیات میں جو ہے ماسٹر کر لیا. پھر اس کے بعد انہوں نے پی ایچ ڈی کی 3 سال بعد. پھر امریکن چلی گئی اور ٹرینٹی کالج میں امریکن ہارڈ یونیورسٹی میں 1991 میں انہوں نے پبلک میں ماسٹر الگ کیا. پھر اس کے بعد کراچی آئیں اور کراچی میں انہوں نے زندگی کے دن بتائے اور انہوں نے خود بھی اس زمانے میں اعلان کیا. لیکن دوستو پروین شاکر کی سوچ ہائی فائی تھی، بہت قابل تھی، ذہین تھی اور شعر و شاعری میں ان کا کمال تھا. لیکن ناصر علی جو ہے قناعت پسندی تھی اور ان کو جو ہے صبر تھا اور جو مل گیا بس اس پہ اتفاق کر لیا. لیکن پروین شاکر کے بلند خیال تھے، شاہین جیسی سوچ تھی، اور انہوں نے اس زمانے میں SSC کر لیا. پھر خوشبو کتاب پر CSS اس زمانے میں جو انہوں نے کیا تو اس پہ پروین شاکر کو جو ہے اس زمانے میں اس کا خوشبو کا جو ٹائٹل لکھا تھا تو اس پہ جو ان کا تنقید پہ تبصرہ انہوں نے لکھا. پھر انہوں نے کئی بار جو ہے کئی ادیبوں کو بھی اس زمانے میں بتایا. لیکن اس کے بعد پھر پروین شاکر جو ہے لاہور منتقل ہوتی ہیں اور ان کا بیٹا پھر ہوتا ہے. پھر بیٹا جو ہے ان کا مسئلہ بن جاتا ہے، لیکن وہ لاہور میں اپنے بیٹے کو لے جاتی ہے. پھر کراچی سے اسلام آباد آتی ہیں اور بیٹے کو جو ہے والدین کے گھر میں چھوڑا آتی ہیں. لیکن 11 سال کی عرصے کے بعد جو ہے ناصر علی جو ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے. اور ناصر علی نے پھر جو ہے ایک اور لڑکی کے ساتھ شادی کر لی تھی، اس کے بندھن میں چلے جاتے ہیں. تو اس کی بہت بڑی کہانی ہے. اس کہانی کے کارن خاندانی رشتہ داری اور مرضی کی شادی نہیں تھی اور زندگی جو ہے اس کی سکون چین جو ہے چھین لیا. اور کراچی سے ایبٹ آباد جس زمانے میں وہ رہی تو کالج ایبٹ آباد بہت پرسکون والی جگہ تھی، قدرتی ماحول تھا، فضا تھی، نیچر تھی، پرندے تھے، بلبلوں کی آوازیں تھی. لیکن اس کو پھر کراچی سے اس کالج آنا پڑا. لیکن یہاں پہ وہ کرائے پہ رہنے لگے اور وہ سوچتی تھی کہ یہ نصیر علی کے ساتھ جو ہے وہ اس کا ساتھ دیں گے. لیکن نصیر علی جو ہے اپنی ماں باپ کی باتوں میں بھی اڑ جاتا تھا، لیکن اس نے آخر تک کسی نہ کسی حد تک تو ساتھ دیا. اور ساس گھریلو جھگڑے اور گھریلو پریشانیاں جس طرح جو ہے اس پہ کسب اور جس طرح ازدواجی زندگی اس کی بہت مشکل سے گزری. تو
گھر کی ناراضگی، اور اس طرح پروین شاکر سے جو ہے وہ اپنی زندگی کو بہت قسم پرسی اور بہت مشکل سے گزارا، اور یہاں تک کہ ان کی جب بیٹی ہوئی تو اس کے بارے میں بھی ایک ادیب نے امجد اسلام امجد نے مبارکباد دی تھی، اور بیٹی کی مبارکباد اس زمانے میں دی تھی۔ 1979 نومبر 1979 میں ان کا بیٹا جو ہوا مراد علی ہوا، تو اس زمانے میں جو ان کو ایک لیڈی ڈاکٹر نے یہ بتا دیا تھا کہ ان کی ہاں بیٹی ہوگی، لیکن انہوں نے بیٹی اگر ہوئی تو انہوں نے سرخار اس کا نام اس زمانے میں سوچا تھا، لیکن بیٹا جب ہوا تو مراد علی انہوں نے اس کا نام رکھا، اور اس طرح مراد علی جو ہے وہ ان کو امتحانات اور اس کے لیے چھوڑتے۔ لیکن دوستو پروین شاکر ایک دن دلی گئی، اور دلی کی ایک جوتشی نے بھی اس کو بتایا ہے، اور اس کی ایک رفاقت جاوید نے بھی اس کو اپنی جو ہے کتاب میں اس کے بارے میں اس کا جوتش نے اس کو جب اس کے ہاتھ کو دیکھا تو پروین شاکر اس وقت پیری مریدی اور جوتش پہ یہ اکتفا نہیں کرتی تھی، لیکن اس نے یہ بتایا کہ آپ کی عمر بہت مشکل میں ہے اور آپ 4 کتابیں مشکل سے لکھ سکو گی، لیکن پروین شاکر نے اپنے ہاتھ کو چھڑا لیا، اور پھر اس نے جو 4 کتابیں لکھی، ان کا کلیات جمع کیا، 5ویں کتاب ماہی تمام سے لکھی، تو اس کے بعد جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور یہ جوتشی کی جو بات نکلی تھی یہ سچ نکلی۔ تو پروین شاکر نے تقریباً 18 سال کی عمر میں، چھوٹی سی عمر میں 1985 میں ان کو جو ہے اقبال ایوارڈز ملا، پھر 1986 میں اس کو US ایوارڈز ملا، پھر کئی آدم جی ایوارڈز، اور پھر فیض احمد فیض ایوارڈ۔ فیض احمد فیض نے جب میز پر کتاب پڑھی تھی، اس نے پڑھی تو بہت سی نظمیں اس زمانے میں تھی، تو سکلینس نے اسے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ کتاب پروین شاکر کی، تو فیض نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ مجھ سے زیادہ جو ہے نظمیں لکھتی ہیں اور اچھا لکھتی ہیں۔ تو پروین شاکر نے کئی اپنے زمانے میں جو انعامات، دوستو دیکھیے آپ لوگ میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ضرور لائک کریں، اور پروین شاکر کی اگر آپ کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں، اس کی کئی ایسی کتابیں اپنے زمانے میں انہوں نے لکھی۔ تو پروین شاکر نے کراچی میں 1952 میں پیدا ہوئی، اور 25 سال کی عمر میں خوشبو لکھی، آدم جی ایوارڈ ملا 1982 میں، جو ہے یہ ایک پرچے انہوں نے شائع کیا، اور اس کے علاوہ 1974 میں نصیر علی کے ساتھ ڈاکٹر کے ساتھ ان کی پسند کی شادی، لیکن یہ طلاق تک قصہ پہنچ گیا، اور 1992 میں کیونکہ بارش کی خوشبو سے اس کی جو ڈیتھ ہوتی ہے، اور جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، اور 1982 میں اس کو ایوارڈز ملتا ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے کئی ایسی ان کی کتابیں ہیں جو 1972 میں ان کو ایوارڈز پہلے ملتے ہیں، 1980 میں پھر انہوں نے کتاب لکھی خوشبو، اور 1990 میں انکارس کتاب لکھی، اور اس کے علاوہ 1994 میں ماہ تمام جو جوتشی کی ہم نے بات کی کہ انہوں نے یہ ساری لکھی۔ تو انہوں نے اپنی زندگی میں جو عورت کے سماج کو بہت زیادہ انہوں نے لکھا، اور ان کے 4 مجموعے ہیں، اور 1985 میں ڈاکٹر ایوارڈز ہم نے بتا دیا، 86 میں US ایوارڈ، فیض احمد فیض ایوارڈز، اور خوشبو پہ ان کو کئی ایوارڈ ہو۔ خوشبو کو فیمیلز عورتیں زیادہ پڑھتی ہیں، تو پروین شاکر نے بہت کم عمری میں جو ہے شاعری لکھی، اور اس کے علاوہ سر سید کالج سے انہوں نے BA کیا، پھر 1972 میں انہوں نے MA کیا، پھر جو اس نے بورڈ میڈلسٹ رہی، اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے امریکن سے ایڈمنسٹریشن کا کورس کیا، آپ کو ہم نے بتا دیا ہے۔ تو 9 سال کی عمر تک انہوں نے درس و تدریس جو ہے لیکچر دیتی رہی، اور پھر پاکستان سول سروس میں 1982 میں ریوینیو کے لیے ایڈمنسٹریشن انہوں نے کام کیا، اور پھر انہوں نے کئی ایسی جو ہے لاجواب کتابیں اور لاجواب شاعری لکھی۔ اس کی شاعری کے اشعار ہیں، ایک شرط پہ پیا کھیلوں گی پیار کی بازی، پیا جیتی تو تیری، پیا ہاری بھی تو تیری، اور اس طرح کئی اشعار ہیں۔ میں سچ تو
بولوں گی مگر ہار جاؤں گی، وہ جھوٹ بول کے لاجواب کر دے گا مجھے۔ کریم شاکر کی بے انتہا اشعار ہیں، اور اس کے علاوہ میری تھا ایک طلب جو شخص جو نہیں ملا مجھے، ہاتھ دعا سے یوں گرا کہ بھول گیا سوال بھی، جینے کا حاصلہ نہ رہا اٹھنا محال کر دیا، عشق اس سفر نے مجھے تو نڈھال کر دیا۔ تو دوستو بہت سے اشعار ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، آگے پیچھے سے ہم نے ریسرچ کی ہے، اور یہ رومانس سٹوری تھی۔